نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ وبعذاب القبر لمن کان لہ اہلا وسؤال منکر ونکیر فی قبرہ عن ربہ ودینہ ونبیہ علی ما جاءت بہ الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابۃ رضوان اللہ علیہم والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جیسے کہ ہم نے جمعہ کا دن یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سے متعلق ہم جان لیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں ہم نے یہ عقیدہ طحاویہ شروع کیا تھا جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ائمہ کے جو عقائد ہیں وہ جمع کیے۔ تو آج عقیدہ جو بیان ہو رہا ہے کہ ہم عذاب قبر کو مانتے ہیں، ہم عذاب قبر کو لمن کان لہ اہلا، کہ بھائی جس کے لیے عذاب قبر ہے، جو عذاب قبر کا مستحق ہے تو اس کو عذاب قبر ملے گا، ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ کہ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی انسان مر گیا، گل سڑ گیا، ہڈیاں ختم ہو گئی، یا کوئی چیز کھا گئی، یا سمندر میں چلا گیا، تو اب کیا پوچھنا ہے، کسی نے ختم ہو گیا بس۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ برحق ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ اور قبر سے یہاں جو مراد ہے وہ پورا عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ کہ جیسے روح کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ جو انسان کی روح ہے، روح اور جسم یہ دونوں مل کر انسان بنتا ہے۔ تو اب روح کا جو انسان کے ساتھ، جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اب ایک تو جیسے ماں کے پیٹ میں ہو، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر نیند کی حالت ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے، اور پھر جب انسان مرتا ہے مرنے کے بعد کا جو تعلق ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جو روح کا تعلق ہوگا جسم سے، اب وہ سب سے کامل ہے، سب سے کامل ہے کہ جب انسان قیامت والے دن اٹھے گا تو اس وقت روح اور جسم کا جو تعلق ہوگا، کیونکہ روح پھر جسم سے بالکل علیحدہ نہیں ہوگی، کیونکہ موت تو ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے جو ہے، اب جیسے نیند میں ہے، اب انسان کیا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب عالم برزخ میں ہے اب روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، لیکن آپس میں دونوں کیا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ تو اب جیسے یہ علیحدہ عالم جہان ہے، علیحدہ علیحدہ جہان ہے، کیا ہم کہتے ہیں جیسے بچے کے لیے ایک ماں کا پیٹ ایک جہان ہے، دنیا میں نہیں آیا وہ جہان ہے، پھر دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ ایک اور جہان ہے، یہ ایک اور جہان، جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ایک اور جہان ہے، اور پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو پھر ایک اور جہان ہے۔ تو اب جہاں پر ہمیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم دنیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم دنیا کہتے ہیں۔ اور جب یہاں سے آنکھیں بند ہو جائے گی، جائیں گے تو اگلا جہان، اب چاہے ہم سمندر کی لہروں میں جا رہے ہیں، چاہے ایک وہ جو گڑھس ہے اس کے اندر ہیں، چاہے کسی جانور نے ہمیں کھا لیا ہے، جہاں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اس جہان کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد ایک اور جہان آئے گا کہ دوبارہ جب ہم زندہ کیے جائیں گے، روح واپس جسم کے اندر لوٹائی جائے گی، تو وہ کیا ہوگا، یعنی جس کو ہم یوم الدین، یوم الحساب، قیامت کا دن کہتے ہیں، وہ قائم ہوگا. پھر جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چل جائے گا. وہ ایک جہان وہ ہے. اب یہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو جہان ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اگر قبر کہیں یا عالم برزخ کہیں. اب اس کے اندر کیا ہے، جو انسان عذاب کا مستحق ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، حق مانتے ہیں کہ بھئی واقعی عذاب ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ حاقہ بآل فرعون سوء العذاب، کہ آپ قرآن پاک میں جس سورہ مومن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال رجل من آل فرعون، کہ ایک آدمی آل فرعون میں سے فرعون کے پاس آ جاتا ہے، اب وہ اس کو حق کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھئی وہ اس کو کہتے ہیں تم مجھے کس طرف بلا رہے ہو، تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، کہ تم مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہے ہو، اور میں تمہیں کس طرف بلا رہا ہوں؟ عزیز الغفار کی طرف بلا رہا ہوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہا ہوں. میرا اور تمہارا معاملہ بڑا کیا عجیب عجیب ہے، بڑا عجیب عجیب ہے کہ تم مجھے بلا رہے ہو کس طرف؟ آگ کی طرف بلا رہے ہو نا، اور میں تمہیں کس طرف بلا رہا ہوں؟ جنت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے کیا ہے، جہنم کی طرف بلا رہے ہو. میں تمہیں ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہا ہوں، جو عزیز بھی ہے، غفار بھی ہے، جو ہر چیز پر اس کو دسترس ہے، ہر چیز پر اس کو دسترس ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے، اور تم مجھے ان کی طرف بلا رہے ہو. لاشرک بھی، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں. کس کو شریک بناؤ بھائی؟ جو بے بس ہے نا، کہ کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھر کی کرتا ہے، کوئی چاند کی کرتا ہے، سورج کی کرتا ہے، آگ کی کرتا ہے، وہ سب کے سب کیا ہے؟ محتاج ہے نا. اب تم مجھے ادھر بلا رہے ہو، اور میں تمہیں کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ عزیز کی طرف بلا رہا ہوں، جو جس کو سب پر کیا ہے، دسترس، سب اس کے کنٹرول میں، اس کی طرف بلا رہا ہوں. کیا کہا؟ انا ادعوکم الی العزیز الغفار لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار. کہ بھئی یہ بات تو یقین ہے کہ تم جس طرح مجھے بلا رہے ہو اس کا کوئی نہ دنیا میں کوئی وہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی جگہ ہے. نہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ آخرت میں کوئی حیثیت ہے. کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے نا، اور آخرت میں بھی اس کا کوئی وہ نہیں، سوائے سزا کے. تو جو میں تمہیں بلا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ صحیح راستہ ہے. وہ رجل مومن جو آل فرعون میں سے تھا، تو کہا میں تمہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤں گا. اور کیا کہا کہ ایک بات یاد رکھو، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ ایسا وقت آئے گا. یہ آج ہم سب کے لیے بھی یہ باتیں قرآن پاک کی، کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ ایسا وقت آئے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ ان میری باتوں کو یاد کرو گے، میری ان باتوں کو یاد کرو گے. لیکن اب دنیا میں تو ہم سب کی آنکھوں پر کیا ہوتے ہیں؟ پردے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. ادھر علماء بلاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، یہ جماعتیں آتی ہیں، یہ ہمیں بیدار کرتے ہیں کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ غفلت کی چادریں کیا کر دو؟ اتار دو. غفلت کی چادر اتار دو، غافل نہ بنو، اللہ کی طرف آؤ. یہ دنیا تو فنا ہو جانی ہے نا،
دنیا تو ختم ہو جانی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اب اس فنا کے لیے، اس معمولی زندگی کے لیے تم آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے. دنیا تو تمہیں اتنی ملنی ہے نا کہ آپ نے کیا فرمایا کہ بھائی دنیا انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے، جیسے اس کی موت، کہ موت جہاں ہوگی، جہاں آدمی ہوگا وہاں پہنچے گی. اس طرح روزی بھی جو تمہارے نصیب ملے گی وہ تمہیں پہنچے گی جہاں کہیں بھی تم. تو اس نے کیا کہا، رجل مومن نے کیا کہا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ بھائی تم پھر یاد کرو گے کہ ایسے ایک آدمی آیا تھا وہ ہمیں ایسی ایسی باتیں بتا رہا تھا. ہاں لیکن کیا ہے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کروں. تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، مجھے سزا دینی ہے، تخت دار پر چڑھانا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو. میں نے اپنی بات، اپنی دعوت، جو پیغام تھا وہ تم تک پہنچا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے پیروکار تھے، ان میں یہ مومن جو تھا آل فرعون میں سے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سب کو فرعون کے مکر و فریب سے بچا لیا. مکر و فریب سے بچا دیا، اس کے دھوکے سے بچا دیا، اس کے جو داؤ تھے ان سے بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، کہ اب وہ تو کیا ہو گئے، دریا سے پار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اور یہ کیا ہو گئے، بحر کلزم میں کیا ہو گئے، غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. اور فرعون کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا. اب کیا فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام، صبح و شام اللہ تعالیٰ ان کو آگ پر پیش کرتے ہیں. صبح و شام اللہ ان کو آگ پر پیش کرتے ہیں. کیا بات کی تھی ہم نے کہ بھائی قبر کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے، برحق ہم اس کو مانتے ہیں. اب قبر سے کیا مراد ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ فرعون تو قبر میں نہیں ہے. ہاں فرعون تو قبر میں نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ بھائی جب اس جہان سے آنکھیں بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، بس وہ ساری اس کی قبر ہے اگلی، جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا. جہاں کہیں بھی ہے، چاہے کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، چاہے جہاں اسے رکھا ہوا ہے، اب یہاں اس کو کیا ہو رہا ہے، عذاب مل رہا ہے، عذاب اس کا مل رہا ہے. فرعون کو بھی اور فرعون کے جتنے حواری تھے، جتنے اس کے ساتھی تھے. کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح اور شام کیا ہے، ان کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. بھئی دیکھو یہ جگہ ہے تمہاری، چکھو گئی ہے. ہاں یہ جگہ ہے تمہاری. اور فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ اب یہ جو عذاب تھا عالم برزخ کا، اس سے بھی کیا ہوگا، اشد العذاب، سخت عذاب میں ان کو کیا کر دو، داخل کر دو. اس سے بھی سخت عذاب میں ان کو داخل کر دو. تو کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی یہ جو عذاب ہے یہ قبر میں بھی کیا ہوگا، عذاب ملے گا. یہ کیا ہے، برحق ہے، ہم اسے مانتے ہیں. اس طرح جیسے سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جن لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا. کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نا. کہ کیسا ظلم ہے کہ کل جو سزا ملے گی
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے. اس راستے پر چلو گے تمہیں یہ انعامات ملیں گے، اس پر چلو گے تمہیں یہ سزا ملے گی. اب میں اگر اپنے لیے سزا والا راستہ منتخب کرتا ہوں، ان کاموں میں پڑتا ہوں جن پر سزا ملے گی، تو اس کا کیا مقصد کہ بھائی میں اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہوں نا، اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہوں نا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ بھئی منافق جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بڑی ٹرک کر رہے ہیں، بڑے ان کے ساتھ داؤ لگا رہے ہیں. ہاں لیکن کیا ہے وہ کس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی اور کا کیا نقصان، وہ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا. کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہمیں دونوں راستے بتا دیے گئے کہ بھائی یہ راستہ ہے، اس پر چلو گے یہ تمہیں انعامات ملیں گے، اور اس پر چلو گے تو یہ تمہارے اوپر سختیاں آئیں گی، یہ تمہیں سزائیں بھگتنا پڑیں گی. اب ایک تو کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا میں ہو، دوسرے یہ کہ ایمان والے ہیں اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اب جنت میں تو جائیں گے، لیکن کیا ہے کہ پہلے جو نافرمانی کی اس کی سزا بھگت کر جائیں گے. تو اس لیے کیا ہے دونوں راستے بتا دیے اور فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے کیا ظلم کیا اپنے اوپر، ان کو عذاب ملے گا. عذاباً ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. ان کے لیے ایک تو عذاب قیامت والے دن ملے گا ہی، لیکن کیا فرمایا دون ذالک، اس کے علاوہ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی قیامت سے پہلے جو مقام ہے، قیامت سے پہلے جو ایک اور جہان ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو کیا ہوگا؟ عذاب ملے گا. قبر میں بھی کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. جیسے آپ سنتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کے اندر کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے، اس کو آج فرمایا یہ سزا ملے گی. جو نماز قضا کرتا ہے جان بوجھ کر، اس کو ایسے فرمایا کہ ایسا سانپ پائے گا، اگر اس کی زہر کا ایک قطرہ اس زمین پر گرے تو پوری زمین جل جائے گی، سبزے ہی نہ ہوگا. تو اب یہ کس کے لیے کہ جو نماز نہ پڑھے. نماز کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہا نا، جو نماز نہیں پڑھے گا. تو کیا ہے کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یا تو صاف ہی انکار کر کے یا اعمال میں سستی کر کے، تو کیا فرمایا عذاباً دون ذالک، کہ وہ جو عذاب قیامت والا ہے اس کے علاوہ ایک اور عذاب یعنی عالم برزخ میں بھی ہوگا. تو ان دونوں آیتوں سے بھی کیا معلوم ہوا کہ بھائی قبر کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ برحق ہے، اور ہم اسے کیا ہے؟ مانتے ہیں کہ وہ سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح آج اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور صحیح عقائد اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سید رسول خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اور بیت اتباعہ اجمعین. اللہم انا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیر من الأولى. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیر من الأولى. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت لسيدنا وسندنا ومولانا محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا تقبل